رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ لاہور کی پرانی حویلی کے در و دیوار وقت کے ساتھ زد پڑ چکے تھے، لیکن ان میں چھپی یادیں اب بھی سانس لیتی تھی۔ انہی دیواروں کے درمیان ماہین اپنے خوابوں کی دنیا بسا کر بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی جو بظاہر کام سے زندگی گزار رہی تھی، مگر اس کے دل میں محبت کی ایک ایسی آگ سلگ رہی تھی جس کا دھواں وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ماہین کے والد نواب کامران علی خان تھے، جو ایک وقت میں علاقے کے با اثر شخص ہوا کرتے تھے۔ دولت کی ریل پیل، نوکر چاکر، گھوڑے، گاڑیاں، سب کچھ تھا، مگر وقت کی گردنے نے ان کی شان و شوکت سے محروم کر دیا اور آہستہ آہستہ یہ متھم ہو گیا۔ اب وہ صرف نام کے نواب تھے، مگر ان کے اندر کا غرور اب بھی ویسے ہی زندہ تھا۔ ماہین ان کی اکلوتی بیٹی ایک سادہ مگر دلکش لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک، باتوں میں نرمی اور چلنے میں وقار تھا، مگر اس کے دل میں خلا تھا جو پر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن جب سردیوں کی دھوپ حویلی کے آنگن میں پھیل رہی تھی، ماہین کی ملاقات اس شخص سے ہوئی جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ شخص تھا اذلان شاہ، ایک پراسرار، خاموش اور گہری آنکھوں والا نوجوان جو حویلی کے پرانے باغ کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مگر اس کے لہجے کی تہذیب اور انداز کی وقار سیس بتا رہے تھے کہ وہ عام شخص نہیں۔ پہلی نظر میں اذلان کو ماہین نے بس ایک نظر دیکھا، مگر وہ نظر ایک ایسی کہانی کا آغاز بن گئی جو نہ صرف ان دونوں کی زندگیوں کو بدلنے والی تھی، بلکہ برسوں پرانے رازوں، محبتوں، دشمنیوں اور قربانیوں کو بھی منظر عام پر لانے والی تھی۔ اذلان شاہ کی قدم جب پہلی بار حویلی کے باغیچے کی مٹی سے ٹکرائے تو وہ مٹی شاید برسوں بعد پہلی بار سانس لینے لگی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں نہ غرور تھا نہ طلب، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے کسی طوفان سے پہلے کا سناٹا۔ ماہین کی زندگی میں وہ ایک غیر متوقع باب کی طرح آیا جس کے لفظ ابھی انکہے تھے، مگر صفحے پلٹنے لگے تھے۔ ماہین اس وقت حویلی کے عقبی حصے میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی اپنے ذاتی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کی تحریر ہمیشہ نظموں جیسی ہوتی تھی، چھپے جذبوں کی زبان۔ وہ اکثر اپنے دل کی بات لفظوں میں چھپاتی۔ اسے سنا جاتا تو تھا، پر دکھایا نہیں جا سکتا تھا۔ یادوں کی سیڑھی چڑھتی ہوں روز، خوابوں کے در پر بیٹھی ہوں چپ چاپ، کوئی آہٹ، کوئی صدا، کوئی سایہ، بس دل کہتا ہے وہ آئے گا۔ اذلان کی پہلی جھلک اسی لمحے پڑی۔ وہ پیچھے سے پانی کے نل کے پاس جا رہا تھا، مگر اس کا وقار اور سر جھکائے چلنے کا انداز ماہین کی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ کچھ لوگ نظر سے نہیں، احساس سے دل میں اترتے ہیں، اور اذلان ایسا ہی تھا۔ ماہین نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا اور بے اختیار اپنے الفاظ کا قلم گھونپ دیا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، جیسے کوئی پرانا خواب حقیقت کا لباس پہن کر سامنے آ گیا۔ اذلان شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ وہ شخص جو دن بھر خاموش رہتا، مگر اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کوئی دکھ سناتی تھی۔ کسی نے کبھی اسے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، اور حویلی کے کام کرنے والے نوکروں میں ایک اتنے پڑھے لکھے مہذب شخص کا کیا کام؟ مگر نواب کامران علی خان کی بھوری آنکھیں سب جانتی تھی۔ انہوں نے اذلان کو خود چنا تھا، شاید کوئی پرانی کہانی اذلان اور نواب صاحب کے درمیان بند دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اذلان کا اصل نام، اس کا ماضی اور اس کے آنے کی اصل وجہ، سب کچھ ابھی پردے میں تھا۔ لیکن رات کے وقت جب اذلان باغیچے میں بیٹھ کر ہارمونیم بجاتا تو اس کی انگلیوں سے نکلنے والی دھن ماہین کے دل کے تار کو چھیڑ جاتی۔ محبت کا آغاز ہمیشہ آہستہ ہوتا ہے، مگر جب یہ پنپتی ہے تو مکمل طور پر جکڑ لیتی ہے۔ اسی دوران کہانی کا ایک اور کردار داخل ہوتا ہے، نواب ایان علی خان، ماہین کا بچپن کا منگیتر، نواب کامران کے بھائی زادے کا بیٹا۔ وہ تعلیم مکمل کر کے لندن سے واپس آیا تھا۔ ان سے ماہین کے نکاح کا وعدہ بچپن سے دیا گیا تھا۔ ایان حسین، خود پسند اور دنیا دیکھی شخصیت تھا، مگر اس کے دل میں محبت کم، قبضے کا جذبہ زیادہ تھا۔ وہ ماہین کو صرف اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور اذلان کی موجودگی اسے ایک آنکھ نہ بھاتی۔ جب ایان نے پہلی بار اذلان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں چھپے وقار اور وقار میں چھپی وحشت کو پہچان گیا۔ اور شاید اسی دن سے ایک نہ ختم ہونے والی رقابت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ایک شام بارش کی ہلکی رمجھم میں جب ماہین حویلی کے برآمدے میں کھڑی تھی اور اذلان باغیچے میں بھیگ رہا تھا، ماہین کے دل نے پہلی بار اسے کچھ کہنے کی جسارت کی۔ بارش تمہیں پسند ہے؟ اذلان نے چونک کر دیکھا۔ کچھ پر خاموشی چھائی رہی، پھر وہ دھیرے سے بولا، نہیں، مگر اس کی نمی میرے اندر کی جلتی آگ کو تھوڑی دیر کے لیے بجھا دیتی ہے۔ ماہین نے پہلی بار اس کے لہجے میں چھپی ٹوٹ پھوٹ کو محسوس کیا، اور اسی لمحے شاید اس کے دل میں کچھ نرم پڑ گیا، کچھ بننا شروع ہوا، کچھ
جو لفظوں سے نہیں نگاہوں سے کہا گیا ہو۔ رات کا وقت تھا، لاہور کی وہ سرد رات جس میں قہر کی چاند نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ دیواروں سے شبنم ٹپک رہی تھی اور کھنڈوں سے جلتا فانوس اب ہولے ہولے جھوم رہا تھا۔ ایسے میں اسلان اپنے کمرے کے اندھیرے میں ایک پرانا سا صندوق کھولے بیٹھا تھا۔ اس صندوق میں کچھ پرانے خط تھے، ایک زرد ہوئی تصویر اور ایک چاندی کی انگوٹھی، وہ انگوٹھی جو کبھی اسلان کی ماں نے اسے بھی دی تھی۔ بیٹا، محبت صرف پانے کا نام نہیں، یہ وہ آگ ہے جو جلا بھی سکتی ہے اور روشنی بھی دے سکتی ہے۔ ازلان کا ماضی ایک اجڑی سیاست، ایک بکھرا ہوا خاندان اور ایک ایسی ماں کی یاد سے جڑا تھا جو ناانصافی کے خلاف لڑتے لڑتے دنیا چھوڑ گئی۔ اس کے دل پر لگے زخم وقت کے ساتھ بھرنے کی بجائے اور گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی جو وہ دنیا کو دکھاتا تھا در حقیقت ایک چیختی ہوئی فریاد تھی جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا جس کا دل کبھی ٹوٹا ہو۔ ماہین جو کل تک زندگی کو ایک محدود دائرے میں دیکھتی تھی، اب اس کے دل میں ایک وسعت آ گئی تھی۔ ازلان کی خاموشی، اس کی آنکھوں میں چھپا درد اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کرنے لگی تھی، کیا یہ محبت ہے یا صرف ہمدردی؟ راتوں کو وہ جاگتی اپنی ڈائری میں اس کے بارے میں لکھتی، پھر خود ہی صفحہ پھاڑ دیتی۔ ایک والی سے ایک اجنبی سے، نہیں نہیں، میں تو نواب زادی ہو، میری منگنی آیان سے ہوئی ہے، مگر دل یہ نہیں مانتا۔ ایک دوپہر ماہین کی طبیعت بگڑ گئی، شدید بخار تھا، وہ آنگن میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوکر جا کر سب مصروف تھے، ایان کہیں باہر گیا ہوتا۔ وہی ازلان تھا جو باغ میں کام کرتے کرتے دوڑ آیا، اسے ماہین کو باہوں میں اٹھایا، اس کے کمرے تک لایا اور خود اس کے سر پر گیلا کپڑا باندھ کر بیٹھا رہا۔ وہ لمحہ، ازلان کا لرزتا ہاتھ جب ماہین کے ماتھے سے ٹکرایا اور ماہین نے نیند نشی میں ازلان کا نام پکارا، وہ لمحہ دونوں کی زندگی بدل گیا۔ جب ماہین کو ہوش آیا تو نکرانی نے بتایا، صاحبزادی، وہ مالی ازلان رات بھر آپ کے پاس بیٹھا رہا، دعا کرتا رہا۔ ماہین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دعا؟ ازلان میرے لیے؟ ایان واپس آیا اور حویلی کے نوکر سے ازلان کی غربت کا قصہ سنا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لپک آ گئی۔ ایک مالی میری ہونے والی بیوی کے اتنے قریب؟ اسی رات ایان نے ازلان کو بلوا کر سب کے سامنے بے عزت کیا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے میری منگیتر کے قریب آنے کا؟ ازلان خاموش کھڑا رہا۔ ماہین دور کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایان کو روکنے کی کوشش کی مگر اس کی بات سنی انسنی کر دی گئی۔ ازلان نے صرف اتنا کہا، میں آپ کے منگیتر کے قریب اس لیے آیا کیونکہ انسانیت کا تقاضا تھا۔ اوقات کا سوال نہ کرے، وقت سب کی اوقات دکھا دیتا ہے۔ اس دن کے بعد ماہین نے ازلان سے دوری اختیار کر لی، مگر دل وہ تو قریب ہوتا جا رہا تھا۔ محبت چھپائی سی نہیں چھپتی، وہ نگاہوں میں بولتی ہے، خاموشیوں میں چیختی ہے اور خوابوں میں سرگوشی کرتی ہے۔ ایک رات ماہین اپنی ڈائری لکھتے لکھتے سو گئی۔ صفحے پر لکھا تھا، ازلان، تمہارے ہونے سے مجھے اپنا ہونا محسوس ہوتا ہے، تمہارے بغیر کچھ ادھورا ہے، تم ہو تو سب مکمل ہے۔ اس ڈائری کو چپکے سے ازلان کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے پھسلا گیا، ایک غیر معمولی قدم، ایک خاموش اقرار۔ ازلان نے جب وہ الفاظ پڑھے تو اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آ گئے، وہ آنسو جو برسوں سے پتھر بنے دل میں چھپے تھے۔ کب آگے کیا ہوگا؟ ایان کیا کرے گا جب سے ماہین کی ڈائری کا علم ہوگا؟ ازلان کا اصل راز کب سامنے آئے گا؟ کیا ماہین اپنے دل کی سنے گی یا خاندان کی عزت کا بوجھ اٹھائے گی؟ اور ازلان، کیا وہ محبت کے سائے سے نکل کر روشنی کی طرف قدم بڑھائے گا؟ ازلان اور ماہین کی محبت اب چھپ نہ سکی۔ ہر نظر، ہر دیوار، ہر لمحہ گویا ان کے درمیان اٹک گیا تھا، مگر ایان کا غرور ٹوٹنے کو تیار نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب صرف رشتے کا نام کافی نہیں، محبت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ محبت اس کے پاس نہیں تھی۔ نواب کامر علی خان نے ایک دن ماہین کو طلب کیا، بیٹی، یہ حویلی، یہ خاندانی رسمیں، یہ سب تمہارا مقدر ہے، مگر دل کا فیصلہ ہم بزرگوں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ ماہین نے نظریں جھکا لیں مگر لبوں پر خاموشی کے پردے سے کچھ نہ نکلا۔ اگلی صبح ازلان کے کمرے میں دروازہ کھلا تو نواب صاحب خود اندر آئے۔ بیٹا، تمہاری ماں کا نام ریشما بیگم تھا نا؟ ازلان چونک گیا۔ جی، آپ جانتے ہیں انہیں؟ نواب صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ میری جوانی کا عشق تھی، مگر ہمارے خاندانی غرور نے مجھے اس سے جدا کر دیا۔ تم میرے دوست کے بیٹے ہو، اس ریشما کا بیٹا جسے میں نے کھو دیا، مگر اس کا عکس تم میں پایا۔ ازلان کی آنکھوں سے خاموشی ٹوٹنے لگی۔ تو آپ جانتے تھے، پھر مجھے نوکر بنا کر کیوں رکھا؟ نواب صاحب دھیرے سے بولے، اس لیے تاکہ تمہارے ظرف کو آزماؤں، تمہاری محبت کو پرکھوں، اور میں جان گیا
تم وہی ہو جسے میری بیٹی کا دل پسند کر چکا ہے، اور اب میرا دل بھی۔ ایان نے حویلی چھوڑ دی ہمیشہ کے لیے۔ اس نے ماہین کی آنکھوں میں ازلان کی محبت دیکھ لی تھی، اور شاید پہلی بار خود سے سچ بولنے کی ہمت کی۔ ماہین، تمہاری خوشی ازلان میں ہے، میں تمہیں قید کر سکتا ہوں، محبت نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ اس شخص کے تھے جس نے زندگی میں سب کچھ طاقت سے پایا، اور اب پہلی بار محبت کو آزاد کرنے کا ہنر سیکھا تھا۔ شادی سادگی سے ہوئی، نہ کوئی بڑے بینڈ باجے نہ دکھاوا، مگر ہر آنکھ میں خوشی اور دل میں سکون تھا۔ ماہین نے ازلان کا ہاتھ تھاما اور اس سے کہا، تم نے مجھے سکھایا کہ محبت وقار مانگتی ہے، قربانی نہیں۔ تمہارے صبر نے میرے دل کو محبت پر یقین دلایا۔ ازلان نے مسکرا کر جواب دیا، اور تم نے مجھے سکھایا کہ دل کا زخم صرف محبت سے بھر سکتے ہیں۔ کئی سال بعد حویلی کی چھت پر ایک چھوٹا سا بچہ پتنگ اڑا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ازلان اور ماہین بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا، مگر محبت اب بھی ویسی ہی تھی، خاموش، گہری۔ ماہین نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتنگوں کی طرح ہماری محبت بھی اڑی اونچائیوں تک، اور پھر آزاد ہو گئی۔ ازلان نے سر ہلایا، محبت کے سائے اب ہمارے ساتھ چلتے نہیں، ہمارے اندر بستے ہیں۔ محبت کا سایہ ختم نہیں ہوتا، وہ بس رنگ بدلتا ہے، مگر رہتا دل کے ساتھ ہے، ہمیشہ، ہمیشہ۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔